اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے اور اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں، یہودیوں، مشرکین عرب اور ان کے لوگوں کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے دعوے اور ان کی اس بات کی تکذیب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ فرمایا سبحانہ، یعنی وہ اس سے بہت ہی پاک، مقدس و بلند و بالا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، یعنی بات اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے افتراء پردازی کی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، اسی میں صرف اسی کا تصرف اور اختیار کار فرما ہے، کیونکہ وہی ان کا خالق، رازق، ان کا اندازہ مقرر کرنے والا، انہیں مسخر کرنے والا، انہیں چلانے والا اور جس طرح چاہے ان میں تصرف فرمانے والے ہیں۔ ساری مخلوق اسی کے غلام اور اسی کی ملکیت ہے، تو ان میں سے کوئی اس کی اولاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اولاد تو دو متناسب چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر ہے، نہ اس کی عظمت و کبریائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہی ہے، تو اس کا کوئی بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ فرمایا سورہ انعام میں، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ اور فرمایا سورہ مریم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والوں پر تو بری بات زبان پر لاتے ہو قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں، اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اللہ کو شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر غلام بن کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور وہ ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسا عظیم الشان آقا ہے کہ اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں، اس کے سوا دیگر تمام اشیاء مخلوق ہیں اور وہی ان کی پرورش کرنے والا ہے، تو ان میں سے کوئی چیز اس کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے، حالانکہ اس بات کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، حالانکہ یہ بات اس کے شایان شان نہ تھی۔ اس کی تکذیب کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں اسے دوبارہ اس طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور جس طرح وہ پہلے تھا، اور گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ میری بیوی اور بچے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی اولاد کے قائل ہیں، اور وہ اس کے باوجود انہیں رزق دیتا اور عافیت سے نوازتا ہے۔ سب اسی کے فرما بردار ہیں۔
ابن ابو حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قانتون کے معنی ہے نماز پڑھتے ہیں، عبودیت کا اقرار کرتے ہیں، اخلاص کے قائل ہیں، قیامت کے دن سب اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ تمام اقوال کا جامع یہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز شرعی یا قدری طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، جیسے کہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ معنی کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ساری کائنات اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، اس کی اطاعت گزار ہے، اور وہی کائنات کو ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا اور اسے وجود بخشنے والا ہے۔ اس سے پہلے سے موجود کسی اصل اور مثال کے بغیر اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی اسی بات کی گواہی دیتے تھے جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اس اللہ تعالیٰ ہی نے جس سے آسمانوں اور زمینوں کو کسی اصل اور کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محض اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اور فرمان الہی ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کمال اور اپنی بادشاہت کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے صرف ایک دفعہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یاسین میں۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ قمر میں فرمایا، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرف بھی توجہ مبذول فرمائی ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی طرح پیدا ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔